السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ اس سے پہلے اس خطبہ کے 3 حصے اور 3 جز سن چکے ہیں جو معرفت الہی کے بارے میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جو بلند ذات اور اس کی عظمت اور جلالت کے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند اہم صفات کے متعلق تھے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا جو تعارف ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے اس کی جو تخلیقات اور ایجادات ہیں ان کا جو تعارف ہے وہ بھی از بس لازمی اور ضروری ہے۔ خالق کی جو پہچان ہے اور اس کی جو معرفت ہے اور ماننے والے، تسلیم کرنے والے، عبادت کرنے والے، اس کے سامنے سر بسجود ہونے والے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا معبود اور ان کا جو خالق اور مالک ہے وہ کس قدر ہمت اور طاقت اور اختیار رکھتا ہے، اور جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں، ان کے یقین میں، ان کے اعتماد میں، ان کے اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ فقط اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا اور اس کی صفات کا تعارف نہیں ہے قرآن مجید میں، بلکہ قرآن پاک کے اندر جا بجا یہ مضمون بکھرا پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، جس قدر مخلوق کے موجود ہیں، انہیں کس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کے جو لوازمات ہیں اور ان کی جو حاجات ہیں وہ کس طرح اس ذات واحد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ سارے کا سارا مضمون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جو سمجھانے کے لیے، جو تعلیم کرنے کے لیے، جو ازبر کرنے کے لیے، جو یاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور تمام رسل نے اس مضمون کو اجاگر کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، واضح کیا، نمایاں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مضمون اس وقت تک تکمیل پذیر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کی یکتائیت اور اس کی ذات اور اس کے صفات والا مضمون اس وقت تک تکمیل پذیر ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہمت اور طاقت اور اختیار کے ذریعے جو رونقیں اس دنیا کے اندر لگائی ہیں اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، جب تک ان کا ذکر نہ ہو جائے، ان کا تذکرہ نہ ہو جائے، تو اس وقت تک یہ باب، یہ عنوان مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اس حساسیت کو کون محسوس کر سکتا ہے، اس پہلو کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کرایا، معرفت الہی کا سبق جو ہے وہ ازبر کرایا، اور اس کے بعد اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو کس طرح پیدا کیا۔ 3 مخلوقوں کا ذکر انہوں نے اپنے خطبے کے اندر کیا ہے۔ آسمان کو کس طرح پیدا کیا، فرشتوں کو کس طرح پیدا کیا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عدم سے وجود دیا، یہ اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تخلیقات کے ضمن میں سب سے پہلے انہوں نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَنَظَمَ بِلَا تَعْلِيقِ رَحَوَاتٍ فُرَجِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے جو شگاف ہیں ان شگافوں کے نشیب و فراز کو بغیر کسی چیز کے ساتھ وابستہ کیے، مرتب کیا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے جو شگاف ہیں اور ان کے جو نشیب و فراز ہیں ان کو کسی چیز کے ساتھ وابستہ کیے بغیر مرتب کیا، ان کو ٹھہرایا۔ اب ہمارے تجربے اور مشاہدے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایک چھوٹی سی چیز کو کسی مقام پر ٹکانا چاہیں، ٹھہرانا چاہیں، تو جب تک ہم اسے آس پاس سے کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھ نہ دیں، اس کو محصور نہ کر دیں، اس وقت تک وہ چیز ٹکتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان کسی چیز کے ساتھ وابستہ کیے بغیر مرتب کیا ہے اور اس کو فضا میں ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا مَسُدُوءَ انفرادها، اور آسمان کی کشادگیوں کے جو دراڑ ہیں ان دراڑوں کو آپس میں ملایا، وَوَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَزْوَاجِهَا، اور پھر وہ جو شگاف تھے اور وہ جو کشادگیاں تھیں اور جو آسمان کے درمیان وہ دراڑیں تھیں، ان تمام چیزوں کو ان کی اقسام کے ساتھ جکڑ دیا، ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا۔ وَذَلَّلَ لِلْحَابِطِينَ بِأَمْرِهِ وَالسَّائِرِينَ بِأَعْمَالِ خَلْقِهِ خَزُونَةَ مِيرَاجِهَا، آسمان کی بلندیوں اور اس کی دشواریوں، آسمان کی جو بلندیاں اور اس کی جو دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کو مخلوق کے اعمال لے کر اترنے والے اور چڑھنے والوں کے لیے آسان بنایا۔ مخلوق کے اعمال لے کر اترنے والوں اور چڑھنے والوں کے لیے آسان بنایا۔ یہ مسئلہ ہے جو ہمارے درمیان یہ اس مقام پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ ہمارے درمیان اور معتزلہ اور شیعہ اہل تشیع کے درمیان اس مسئلے کی بابت انتہا درجے کا نزاع اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ نے بھی، کیونکہ شیعہ نے بھی، اہل تشیع نے بھی اور معتزلہ نے بھی، ان دونوں فرقوں نے، ان دونوں جماعتوں نے عرش الہی کا انکار کر رکھا ہے۔ وہ اس کا معنی مجازی معنی کرتے ہیں، عرش سے مراد اقتدار لیتے ہیں، اختیار لیتے ہیں، اور معتزلہ کی طرح شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی، امہات الکتب کے اندر، بڑی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جو آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ مشرک ہے اور وہ شرک کرتا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ شیعہ ہو یا معتزلہ ہو، یہ اہل سنت اور اہل تشیع اور معتزلہ کے درمیان یہ مسئلہ انتہا درجے کا جو ہے وہ معرکۃ الآراء ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ الفاظ اس اختلاف کی بڑی حد تک صفائی کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے مخلوق کے اعمال، بلکہ اس طرح کہیں کہ اعمال کے متعلقہ احکام لے کر جو فرشتے اترتے ہیں، یہ قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے کہ آسمان سے فرشتے احکام لے کر اترتے ہیں اور مخلوق کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے تو احکام کو نیچے آنے کی کیا ضرورت ہے اور اعمال کو اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہے، اس معجزے نے بھی جو ہے نا اس معاملے میں بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ اس معجزے نے ہمیں یہ بتایا ہے، یعنی اس عقیدے کے اوپر مہر تصدیق ثابت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اگر معتزلہ کا جو عقیدہ ہے یا اہل تشیع کا عقیدہ ہے یا جو یہ وحدت الوجود والے ہیں اور وحدت الشہود والے ہیں،
ان کے جو عقائد ہیں اس معاملہ میں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو پھر تو سیدھی سی بات تھی اور صاف سی بات تھی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی، اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے اور ہر جگہ ذات اور وجود کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ فیصلہ کون ہے؟ فرمایا جو اعمال لے کر نیچے، احکام لے کر نیچے آتے ہیں اور اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں، ان کے لیے آسمان کی بلندیوں کو اور اس کی دشواریوں کو آسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ناداہا بعد اذ ہی الدخان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آسمانوں کو اس وقت آواز دی جب یہ ابھی تک دھواں تھے۔ جب اللہ نے آواز دی تو پھر کیا ہوا؟ فالتہمت پورا راجحہ، تو اس کے تسموں کے جو رشتے تھے وہ متصل ہو گئے۔ لازمی بات ہے کہ آسمان کی حیات اور کیفیت پہلے ایسی نہیں تھی، اس کے اوپر بہت ساری جو ہے نا وہ تحقیقات ہو چکی ہیں اور تفاسیر کے اندر بھی بہت سارا مواد اس بارے میں جمع ہے، احادیث کے اندر بھی بیان ہے، سائنس کی کتابوں میں، فلکیات کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس بارے میں بیان ہو چکی ہیں کہ یہ پہلے ایک دھواں تھا، دھوئیں کی مانند ایک ہیولا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو اس شکل میں ڈھالا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمانوں کو آواز دی تو ان کے تسموں کے جو رشتے تھے وہ متصل ہو گئے۔ وفاتح کا بعد الارت تاکہ ثوابت ابوابہا، اور اس کے بستہ دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بستہ دروازوں کو کھول دیا، بند کرنے کے بعد پھر کھول دیا۔ وَأَقَامَ رَصَدًا مِنَ الشُّهُبِ الثَّوَاقِبِ عَلَى نِقَابِهَا، اور اس کے جو سوراخ ہیں، اس کے جو دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹنے والے ستاروں کو نگہبان مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، سورۃ الملک کے اندر بھی آیا ہے، اور صورتوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ شیطان جو ہے، یہ حدیث میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ یہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک لائن بناتے ہیں آسمان کی باتوں کو چرانے کے لیے۔ تو آسمان سے جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک شعلہ جو ہے وہ لپکا ہے، یہ شعلہ اصل میں وہ ستارہ ٹوٹتا ہے ان شیطانوں کے اوپر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے جو دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹوٹنے والے ستاروں کو نگہبان مقرر کیا ہے۔ وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَنْ تَمُورَ فِي فَلْكِ الْهَوَاءِ، اور پھر یہ بھی اللہ ہی نے کیا ہے کہ اللہ نے فضا کے اندر آسمان کو روک دیا، من ان تمور فی فلک الہواء، کہ ہوا کے پھیلاؤ میں وہ ادھر ادھر ہو، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہوا کے پھیلاؤ اور دباؤ کے باوجود اللہ نے اس کو اس طرح معلق کیا ہے، فضا میں ٹھہرایا ہے کہ وہ ہوا کے پھیلاؤ اور اس کے دباؤ کے باوجود آسمان جو ہے وہ اب ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کراتے ہوئے اور اس کی صفات کا تعارف کراتے ہوئے اب اس کی تخلیقات کا جو تخلیقات کے ذکر کا جو پہلو ہے، وہ پہلو وہ کس دلکش انداز میں بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم جس قادر مطلق کی عبادت کرتے ہو، وہ جو تمہارا معبود ہے، وہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے، وہ کس قدر اس کی قدرت اور اس کا اختیار، کس قدر اس میں فورس ہے اور طاقت ہے اور قوت ہے کہ اس نے اتنی بڑی قوی ہے کہ مخلوق کو فضا میں ٹھہرا دیا اور صرف اپنے آرڈر کے ذریعے اس کو وہ روکے ہوئے ہے، نہ اس کو ادھر ہلنے دیتا ہے نہ وہ ادھر ہلنے دیتا ہے۔ اس کا آرڈر جو ہے، اس کا حکم اس کے لیے اس قدر لازمی ہے، وہ آسمان اس قدر مکلف ہے اس کے حکم کا کہ ہواؤں کے دباؤ کے باوجود اور ان کے پھیلاؤ کے باوجود آسمان اپنی جگہ رکا ہوا ہے اور ٹکا ہوا ہے، نہ وہ اس طرف ہوتا ہے نہ اس طرف ہوتا ہے۔ یہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے
جس کی تم عبادت کرتے ہو اور جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ یہ طاقت، یہ ہمت، یہ اختیار، یہ کمالات نہ کسی میں پائے جاتے ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ انت مورا فی خلق الحوائج بِعَیدِہِ، یہ اپنی طاقت کے ذریعے اللہ نے ایسا کیا ہے۔ وَأَمَرَهَا أَن تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے تو فضا میں ٹھہرا رہے۔ آسمان کو وَجَعَلَ الشَّمْسَ آیَةً مُبْصِرَةً، اور آسمان کے اندر جو سورج چمک رہا ہے اس کو روشن نشانی اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کو روشن نشانی بنایا ہے۔ لِنَهَارِهَا، کس لیے؟ دن کے اندر، دن کا، دنوں کا جو سلسلہ ہے دنیا کے اندر، اس سلسلے کو رواں دواں کرنے کے لیے، کیونکہ دنوں کے اندر دن کا جو وقت ہے، دن کی جو گھڑیاں ہیں، جو ساعتیں ہیں، ان ساعتوں میں، ان اوقات میں، ان گھڑیوں میں لوگوں نے اپنے کام جو ہے وہ ترتیب دینے ہوتے ہیں، کام کرنے ہوتے ہیں، اختتام کو پہنچانے ہوتے ہیں۔ اس لیے سورج کو روشن نشانی بنایا دن کے لیے، وَقَمَرَهَا آیَةً مَمْحُوَّةً، اور چاند کو ایک دھندل کی نشانی بنایا، کیونکہ وہ سورج کے مقابلہ میں اس کی جو روشنی ہے وہ دھندلکی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج اسی کی تخلیق ہے، آسمان اسی کی تخلیق ہے، چاند اسی کی تخلیق ہے۔ چاند اور سورج کے درمیان جو تقابل ہے وہ اس طرح ہے کہ چاند سورج کے مقابلہ میں دھندل کی روشنی رکھتا ہے۔ من لیلہا، یہ رات کے لیے اللہ نے انتظام کیا، فاجراہما فی مناکل مجراہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منتقل ہونے کی جگہ اور جاری ہونے کی جگہ ان کو جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ وقدر سیرہما فی مدارج دراجہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو گزرگاہیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی، ان گزرگاہوں میں ان کی رفتار کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ جو رفتار اللہ نے ان کی بنا دی ہے، وہ رفتار ان کی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، یہ وہ تمہارا معبود ہے جس کا آسمان جیسی مخلوق کے اوپر تصرف اور کنٹرول موجود ہے، سورج اور چاند جیسی کبھی ہیکل مخلوق ہے جس کے تصرف اور کنٹرول میں ہے۔ یہ ہے تمہارا خالق اور مالک۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر یہ کبھی بتوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کبھی قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، کبھی کسی مخلوق کے سامنے، کبھی کسی مخلوق کے سامنے۔ اور لوگوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ معبود وہ ہے جس کے اندر یہ پاور موجود ہے، یہ پاوریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جن کے اندر یہ پاوریں موجود نہیں ہیں وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ مقصد یہ ہے بتانے کا۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اس بات کرنا ہے اور دوسری طرف نفی کرنی ہے۔ اللہ کی توحید، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے غلبے، اس کے قہر اور اللہ کے تسلط کا اس بات کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ باقیوں کے لیے ان معاملات کی نفی کرنی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کا جو نظام اللہ نے جاری اور ساری کیا، اس کے جو باقی فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے لِيُمَيِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِهِمَا، تاکہ ان کے ذریعے دن اور رات میں تمیز ہو سکے، اہل کائنات دن اور رات میں تمیز کر سکیں۔ وَلِيُعْلَمَ عَدَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ حساب و کتاب اور سالوں کی جو تعداد ہے
اس کو جانا جا سکے بے مقادیرہما ان کے اندازوں کے مطابق. ثم علق فی جبہا فالقہا پھر جس آسمان کے اوپر یہ چاند اور سورج موجود ہیں اس کو بھی فضا ہی کے اندر اللہ نے معلق کیا. وَنَاتَ بِهَا زِینَتَهَا مِنْ خَفِیَّاتِ ذَرَارِیہَا وَمَصَابِیحِ کَوَاکِبِہَا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو سطح ہے، آسمان کی جو سطح ہے، اس سطح کو اللہ نے جو چراغ ہیں ستاروں کی صورت میں جو چراغ ہیں اور جو اس کے علاوہ بھی ان کی ہم شکل جو ہے نا ستاروں کے ہم شکل، ہم جسے اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے موتی کہہ سکتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سطح کو مزین کیا. ورما مسترق السمع بسواقب الشهبها اور فرماتے ہیں کہ جو چوری چھپے باتیں سننے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہاب ثاقبوں کے تیر پھینکے. وَأَجْرَاهَا عَلَىٰ إِزْرَالِ تَسْخِيرِهَا مِنْ ثِبَاتِ ثَابِتِهَا وَمَسِيرِهَا سَائِرِهَا وَحُبُوتِهَا وَصُعُودِهَا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آسمان ہے اور آسمانوں کے اوپر چمکنے والے جو ستارے ہیں ان کی اطاعت اور تسخیر کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے جاری کیا کہ جس نے ثابت رہنا ہے وہ ثابت رہے گا، اور جس نے سیار بننا ہے، جس نے چلنا ہے وہ چلے گا، جس نے رکا رہنا ہے اسے رکنا ہوگا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنا سیار بنایا اسے چلنا ہوگا. اللہ اکبر. وَحُبُوتِهَا وَصُعُودِهَا اور جس نے اترنا ہے اسے اترنا ہوگا، اور جس نے ابھرنا ہے اسے ابھرنا ہوگا. اللہ اکبر. اس سے آگے انہوں نے ملائک یعنی فرشتوں کی جو مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، فرشتوں کو جو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں بات کی ہے، اور اس بارے میں انشاءاللہ العزیز کل بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ غور کرنے کی